بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مٹھی بھر یہودی اتنے امیر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ کسی مسلمان نے یہودی سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے امیر کیسے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے کم تعداد آپ کی ہے، لیکن دنیا کی جتنی بڑی بڑی کمپنی ہے وہ سب کی سب آپ سب لوگوں کی ہی ہے، ملکیت ہے۔ پوری دنیا کی مئی شبد پر آپ لوگوں کا قبضہ ہے۔ پوری دنیا میں یہودی کی تعداد صرف 1 کروڑ سے بھی کم ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 40 کروڑ کی ہے۔ اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود آپ لوگ اتنا آگے کیسے نکل گئے؟ اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے؟ تو اس یہودی نے جو جواب دیا اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس یہودی نے اپنے 3 اصول بتائے، اپنی قوم کے 3 اصول۔ اس نے بتایا کہ ہم سب لوگ پوری زندگی ان 3 اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے علم حاصل کرنا۔ ہم اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں، تجارت کرنا سکھاتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر یہودی ایک دوسرے کے لیے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ ہم آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہودی دنیا کے جس بھی حصے میں ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی، اور ان میں سے کوئی چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اپنے مذہب کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر وہ یہودی مسلمان سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہے، ہم نے یہ اصول کیسے اپنائے، کہاں سے حاصل کیے؟ ہم نے یہ اصول تم لوگوں کے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیے ہیں، ان کی زندگی سے سیکھے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے، ان کے بنائے ہوئے اصول پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کو فالو کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، ان کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے، مطلب چاہے تمہیں کتنی بھی مشکل اٹھانی پڑے، کتنا لمبا سفر کرنا پڑے، تم علم ضرور حاصل کرو۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ کی کتاب، جس کو ہم اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب مانتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے، اس کو ہم نے کب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ کچھ سیکھنے کے لیے پڑھا ہے؟ ہم تو قرآن صرف اسرائیل ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کب اپنی سیلف ڈپلومٹ پر کوئی کتاب پڑھی تھی؟ یہودی کا دوسرا اصول تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو نوکر بنا کر فخر کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی نوکری مل جانے پر خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں اگر کوئی امیر بنا ہے، کسی نے ترقی کی ہے، تو بزنس میں ہی ترقی ہے۔ اور یہودی کا تیسرا اصول بھائی چارے کا اصول ہے، وہ بھی انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے لیا ہے، ان کے فرمان سے لیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہمارے بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور تفرقہ نہ کرو، لیکن آج ہم سنی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، ہم بھائی بھائی ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اسی لیے ہم پوری دنیا
میں भीख मांगते फिर रहे और जो अमीन है वह दुनिया को चकाचौंध में फंस गई है। जैसे आज सऊदी अरब में नाच गाने हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चे, औरतें और मर्द मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम मिलकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। वहीं सऊदी अरब में लोग गूंगे बहरे बनकर नाच गाने में लगे हैं। जैसे कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए ये जिंदगी आरसी है, एक दिन सबको मरना है और अल्लाह के सामने खड़े होकर हर पल का एक एक जवाब देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।